وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، درس قرآن یہ وہ مجلس ہوا کرتی ہے جس کے بارے میں سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، یہ کلمات الفاظ کی یتدارسونہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی سکینہ نازل فرماتا ہے. سکینہ ایک خاص قسم کا سکون، روحانی سکون کہ جس کا اثر انسان کسی اس زندگی میں، آنے والی زندگی میں، قبر حشر تک اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو عام فرماتا ہے، سکینہ نازل فرماتا ہے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ فرشتے پرے کے پرے یعنی اس مجلس کو چھا جاتے ہیں اوپر تک، خواہ وہ مجلس میں لوگ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حق ہے کہ وہاں سکینہ کا نازل ہونا اور فرشتوں کا نزول ہونا، فرشتے رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ درس قرآن کی بے شمار عظمتوں و فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ایک کافی بڑے وقت کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت و مشیت کو خوب جانتا ہے کہ اس ناچیز کی یعنی مرض کے بعد یعنی ایک بڑا سلسلہ تقریباً ایک سال کے بعد ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ چنچل گوڑا مسجد نواب دولِ خان میں تقریباً 22 سال تک یہ سلسلہ چلا، یعنی 2000 سے لے کر 2021 تک یہ سلسلہ چلا کہ الحمدللہ کہ ہمارے مولانا امان اللہ خان نورانی بھی موجود ہے کہ کافی بڑی جستجو سے انہوں نے یعنی سورہ یوسف سے انہوں نے ریکارڈ کرنا شروع کیا. یوٹیوب پر آج بھی سورہ یوسف سے لے کر 23ویں پارے تک پوری تفسیر آپ کو 1 گھنٹے کی ملے گی. مغرب تا عشاء یہ درس ہوا کرتا تھا، لیکن ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہاں جانا آسان نہیں رہا. کافی زمانے کے بعد ہم اس درس کو یہاں شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے، اس کی برکتوں کو تمام حاضرین میں اس گنہگار پر عام کرے، اس کے فیض کو عام کرے. قرآن کریم کی برکتوں سے ہمارے نفوس کو اللہ تعالیٰ منور کرے، ہمارے قلوب کو منور کرے. کیونکہ کئی مرتبہ یہ ناچیز اپنی تقاریر میں کہہ چکا ہے، اس عالم میں اگر کوئی نعمتیں ہیں تو 2 ہی بڑی نعمتیں ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا صاحب قرآن. ایک قرآن، صاحب قرآن، ایک کتاب اللہ، دوسرا رسول اللہ. تو یقیناً اب یہ کون سا مسلمان نہیں ہے
کہ جس کو اللہ کے حبیب سے محبت نہیں ہے، جب اللہ کے حبیب سے محبت ہوگی تو قرآن سے بھی محبت ہوگی۔ جب قرآن سے ہم اللہ کے حبیب کی محبت کے مظاہر تو ہماری زندگی میں بہت ملتے ہیں، تو قرآن سے محبت کے مظاہر بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ قرآن سے محبت کے مظاہر کیا ہے؟ یعنی ایک تو کہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کا مقصد ہدایت ہے۔ دوسری، دنیا کی کتابوں کا پڑھنا ثواب نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کا پڑھنا ثواب ہے۔ جب یعنی اور مقصد صرف یہ کہ پڑھنا ہی نہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، تو یقیناً ہدایت حاصل کرنے کا ایک بڑا طریقہ ہے کہ کسی نے کہا کہ میں اللہ کے حبیب کو دیکھنے کی تمنا ہے، دیدار کی تمنا ہے۔ پیارا جواب دیا، قرآن پڑھتے رہو، اللہ ہماری تمنا پوری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ فرما سکتے تھے کہ بڑے باحیا تھے، کہ بڑے مروت والے تھے۔ جتنا بھی آپ فرماتی وہ کم ہوتا، کیونکہ چند اوصاف کا ذکر ہوتا، بے شمار اوصاف ذکر نہیں کر سکتے۔ انسان کتنی دیر تک بیان کرے گا؟ مسلسل بیان بھی کرتے رہے تو حضور کے اوصاف ختم ہونے والے نہیں۔ آج تک ساری دنیا میں کسی نے حضور کے اخلاق کی ایسی تعریف نہیں کی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی۔ کیا پیاری جامع تعریف فرمائی کہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق، یہ نہیں فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق خود قرآن ہے۔ کوئی حضور کو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی حضور کو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے کہ آپ کے اخلاق خود قرآن ہے۔ تو چنانچہ اس لیے اسی کو ایک شاعر نے کہا، قرآن کی شرح آپ کا خلقی عظیم ہے، قرآن کی شرح آپ کا خلقی عظیم ہے، اللہ کی کتاب ہے سورت رسول کی۔ جیسا کہ ہمارے قلوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مملو بھرے ہوئے ہیں، وہ قرآن سے بھی ہماری محبت ہونا چاہیے کہ شروع سے آخر تک جس کا حقیقی کردار، یہ قرآن ایک علمی کتاب ہے، اس کی روحانی حقیقت میں اگر وہ کوئی اس کی مطلب ہے کہ اس قرآن کو اگر ظاہر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی صورت میں دیکھیے۔ تو اب یہ یقیناً یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس سلسلے کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب رہا یہ کہ اس سے پہلے کہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، خود سورہ مومن جو سورہ یعنی آیت نمبر 56 سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، 56 سے 60 نمبر تک ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ تو چنانچہ اس سے پہلے کے بھی اس سورہ مومن کے بھی بہت سے درود، ہو سکتا ہے بعض درود چھوٹ گئے ہوں گے کہ آخری زمانے میں، لیکن سورہ مومن کے بھی بہت سے درود آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اب رہا یہ کہ اتفاقاً آج ہم ایک زمانے کے بعد جو یعنی آیت نمبر 56 رکوع نمبر 6 سے جو شروع کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پر اس سورے کا جو محور ہے، جو سورہ جس کے اطراف گھوم رہا ہے، تو وہی یعنی ایک بڑے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تکبر، فرعون کا غرور، تو چنانچہ فرعونیوں کی پر اللہ کا جو عذاب کا نازل ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی نجات کے بعد پھر سورہ وہیں آ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ قرآن کریم کا تفنن ہے کہ جس مضمون سے شروع ہوا، مضمون کس بات سے شروع ہوا۔ اس سورہ کا نام سورہ مومن بھی ہے، اس سورہ کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ تو بعض ان قرآنوں میں اگر سورہ مومن پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے، سورۃ الغافر، کیونکہ دو نام بھی آئے ہیں۔ تو چنانچہ سورۃ الغافر تو اس اعتبار سے اسی سورہ کی ابتدائی جو آیات میں تیسری آیت کے اعتبار سے کا نام غافر ہے، غافر ذنبی، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ سورہ مومن المومن کیوں رکھا گیا؟ اسی سورہ میں آگے چل کر 28ویں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہ جو بنی اسرائیل میں خود فرعونیوں میں ایک شخص ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو محض اس لیے مصلحتاً چھپا رکھا، حکمت و مصلحت سے قبطیوں کو، فرعونیوں کو اسلام کی دعوت اسلام کی طرف مائل کرے، لیکن آخر میں وہ اتنے سخت دل تھے کہ اسلام کی طرف مائل نہیں، تو آخر میں انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، جس کا تفصیلی قصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں، ناچز کی بھی یوٹیوب میں موجود ہے۔ وقال رجل مومن، ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو چنانچہ وہ اسی نسبت سے اس سورہ کا نام المومن بھی ہے، المومن بھی ہے، الغافر بھی ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے جس کی ابتدائی 3 آیات بتایا گیا کہ احادیث کریمہ ترمذی اور بہت سی کتابوں میں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی کے ساتھ یہ 3 آیات پڑھ لیتا ہے تو اگر شام میں پڑھ لیتا ہے تو صبح تک وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان کے مکر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس سورہ مومن غافر کی 3 آیتوں کو یاد کرے۔ وہ آیتیں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ھو الیہ المصیر۔ اب اس کے بعد ان آیات میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غفاریت، غافر ہونے کے بارے میں فرمایا اور توبہ کو قبول کرنے کے بارے میں فرمایا،
اور اللہ تعالیٰ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان پر سخت عذاب نازل کرنے والا فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ آخر کار جو اس قرآن کو نہیں مانتے، جو اس نبی کو نہیں مانتے، تو ان کا ٹھکانہ آخر میں دوزخ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ کیا تسلی دیا؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ رنجیدہ مت ہوئیے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، یعنی قرآن کی آیات میں یہ لڑتے نہیں، بحث نہیں کرتے، کبھی تو شعر کہہ کر یعنی اس سے مجادلہ کرتے ہیں، کبھی تو کہانت کہہ کر مجادلہ کرتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ جو یہ نہیں لڑتے اللہ کی آیات میں سوائے کافر کے، سوائے کافروں کے، آپ کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے انکار کرنے کے باوجود پھر بھی مزے میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ولا یغرر ما یجادل فی آیات الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ملکوں میں آرام سے چین و سکون سے ان کا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اب آپ نے یہ آیات کریمہ کی ابتدائی آیت کے مضمون کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب جو آیات ہم جس کا ترجمہ تفسیر کرنے جا رہے ہیں، گویا اسی کا مطلب اسی کی مزید تفصیل ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ جو اس سورہ کا محور ہے، مرکز ہے، وہ یہ کہ یہ قرآن کریم کی حقانیت اور آخرت کا حق ہونا، یعنی اگر یہ لوگ یہاں مزے میں گھوم رہے ہیں، بچ جائے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے حبیب کو تسلی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ان آیات کریمہ کہ یہ جو مضمون ہے جو آج جس کی تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں، ابھی جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی کہ سورہ مومن چھٹا رکوع آیت نمبر 56 سے 60، ان کا ترجمہ ہے ما یجادل فی آیات اللہ وما یجادل فی آیات اللہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کس لیے؟ انکار کرنے کے لیے، بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل پروف کے جو ان کے پاس آئی ہے، کہ ان فی صدورہم، یہ لڑنا ایک لڑنا ہوتا ہے انسان کا اکثری ہوتا ہے شک و شبے کی وجہ سے، حقیقت معلوم کرنے کے لیے، یہ شک و شبے سے نہیں، یہ صرف تکبر و حسد سے۔ ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کی دلوں میں مگر تکبر، ماہم ببالغی، وہ اپنے تکبر کو پہنچنے والے نہیں، جو تمنا کر رہے ہیں کہ وہ تمنا کو اپنے پہنچنے والے نہیں، کہ ماہم ببالغ فاستعیذ باللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتا کہ اب اللہ سے پناہ طلب کیجیے۔ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سارے اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے جو بھی قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو، انہ سمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش، اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے بڑی ہے۔ ایک آدمی کتنے فٹ کا ہے؟ آسمان زمین دیکھ لیجئے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش اکبر، بہت بڑی ہے، گریٹسٹ یا گریٹر دین لوگوں کی پیدائش سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ بجا لائے، یعنی لا یستوی الاعمی والبصیر، پہلے بتایا گیا کہ اندھا اور دیکھنے والا، بینا نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب دونوں یہ اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ بجا لائے، اور جو بدکار ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک نیکوکار مومن اور بدکار دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت یقین آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہ اس کا ارشاد ہوتا ہے وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ میری عبادت کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دوسرے ترجمے کے اعتبار سے جو مشہور و معروف جس کی تفسیر میں آیا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ادعونی کے معنی اگر عبادت کے ہیں تو میری عبادت کرو، میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا، ثواب عطا کروں گا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ دوسرا ترجمہ جو عبادت کا کیا گیا اسی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یا دعا بمعنی عبادت کے بھی ہو گئے، جو میری عبادت سے، میری دعا سے یعنی میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ محترم حاضرین، کیونکہ بات قرآن کی حقانیت کی ہے،
قرآن کی آیت جو سب سے پہلی آیت پڑھی گئی آیت، اس لیے سب سے پہلے ہمیں جس کلام کو پڑھ رہے ہیں اس کلام کے معنی سے تو واقف ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ قرآن کے معنی سے اکثر مطلب نہیں جانتے کہ قرآن کے معنی کیا ہے۔ ایک تو یہ قرآن، یہ عربی زبان ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ بعض وقت ایک ایک کلمے کے کئی معنی ہوا کرتے ہیں۔ بعض وقت دیکھنے میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا اگر مادہ اس مادے سے لیا جائے تو یہ معنی، اس مادے سے لیا جائے تو یہ معنی، مادے سے مراد جس سے کسی لفظ کو نکالا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اب یہاں بتایا گیا کہ قرآن کیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ قرآن یہ مصدر ہے جس کا میں نے پڑھنا، ٹو ریڈ۔ قرآن کریم کی آیت کی دلیل اس بات پر دلیل ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک ہم پر اس کا جمع کرنا ہے اور اس کا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ فکر مت کرو، جیسے جیسے ہم وہی جبرائیل سے بھیجیں گے، جب بھی پڑھیں گے تو جیسے دوسروں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود بخود ہم تمہارے سینے میں جمع کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پڑھانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ تو ہم جب پڑھائیں گے تو پڑھنا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم ایسا پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، ہم ایسا پڑھائیں گے نہیں بھولیں گے۔ تو اِنَّا عَلَيْنَا، بے شک ہمارے ذمے ہے، جمعہ اس کا جمع کر دینا، قرآن اس کا پڑھنا۔ تو یہاں پر اب قرآن اب رہا یہ کہ دیکھیے نون مطلب جس کو کہتے ہیں پراپر نون، کسی کا نام نون کے مصدر کے ذریعے سے نہیں رکھتے۔ مصدر کا مطلب کسی کو یعنی کرم نہیں کہا جاتا، کریم کہا جاتا ہے، کسی کو شرف نہیں کہا جاتا، شریف کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ بعض وقت وہ صفت جب حد درجے کیفیت سے پائی جاتی ہے تو اس وقت عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بطور مبالغے کے مظہری نام رکھ دیا جاتا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو نہ صرف رحیم فرمایا، خود رحمت فرما دیا، سر تاپا رحمت ہے، یعنی آپ خود رحیم ہی نہیں، رحم کرنے والے نہیں، آپ کی ذات پاک کا نام ہی رحمت ہے۔ تو یہ قرآن، اب قرآن نام کیسا ہوتا، پڑھنا نام کیسا ہوتا؟ یا تو پڑھی جانے والی کتاب یا پڑھنے والا، دو میں سے ایک ہوتا۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہ پڑھی گئی، نہ پڑھی جا رہی ہے، نہ پڑھی جائے گی، نہ دنیا کی کتاب، نہ دین کی کتاب، نہ دنیا کی، پوری گارنٹی ہے، چیلنج ہے پوری دنیا والوں کو، بتا دو اس قرآن کریم کی حقانیت کی کوئی کتاب اس حد درجے پڑھی گئی، یہ پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جائے گی۔ اس کا یہ اس کلام کی خصوصیت یہ ہے، واقعی اگر پڑھنے کی کوئی کیفیت حد درجے پائی جاتی ہے تو کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، کلام اللہ ہے، اس لیے اس کا نام خود قرآن رکھ دیا گیا، اس کا نام قرآن رکھا۔ اب رہا یہ کہ ابھی بتایا کہ یہ عربی زبان ہی کی لچک ہے کہ اب مثال کے طور پر اس کو نون کو اضافہ مان لیا جائے، الف نون کو، تو کچھ اور مانے، یہ حمزے کو اگر اس کی یعنی قرن سے اگر مان لیا جائے تو اور مانے۔ اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو عربی زبان کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم یعنی زبان میں اس کلام کو نازل فرمایا۔ مثال کے طور پر لفظ حسان لفظ لے لیجیے۔ حسان کے معنی خوبصورت، بہت خوبصورت۔ حسان کے معنی بہت بڑا احساس والا۔ آپ کہیں گے احساس کا یہ حسن سے کیا تعلق ہے؟ اگر اس کو حسن سے مانیں گے، سینس جس کو کہتے ہیں، تو الف نون اضافہ ہو جائے گا۔ یہ عربی زبان میں ہے کہ الف نون کو اضافہ کر کے نون بنا لیتے۔ سلمان ہے، سلامتی سے، نون کا نون ہے، اس میں پایا جاتا، سلامتی میں نہیں، پھر الف نون کہاں سے آیا؟ یہ طریقہ ہے۔ سلمان سلامتی والا، تو چنانچہ سلامت سے نکلا ہے جس میں نون نہیں ہے، جس کے مادے میں۔ اسی طرح اگر اس کو حس سے مانا جائے گا تو اگر یہ معنی ہو جائیں گے بہت احساس والا، اگر اس کو حسن سے مانیں گے تو بہت بڑا حسین۔ نون اگر اس کے اندر پایا جائے گا اس کے مادے میں تو بہت بڑا حسین۔ اسی طرح جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو یہ سمجھنا آسان ہے، اگر اس کو قرآن سے مانیں گے تو الف نون اضافہ ہو جائے گا، مبالغہ کا، بہت پڑھی جانے والی جیسے قرآن۔ اگر اس کو قرنون سے مانیں گے، قرنون کے معنی بھی میں عرض کرتا ہوں، تو نون اصلی ہو گیا اس کا قرنون۔ قرن معنی صدی، آپ سنیں نا، یہ کون سی قرن ہے؟ جیسے انگلش میں سنچری کہتے ہیں، یعنی اردو میں صدی کہتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ عربی زبان میں قرن کے معنی صدی کے ہیں۔ تو چنانچہ یہ جو یعنی یہ اگر قرن سے مانیں گے تو نون اس کا اصلی ہو جائے گا، اس وقت اور معنی ہو جائیں گے، اس وقت اور معنی ہو جائیں گے۔ اب آئیے قرآن کے معنی، ایک قرات ان سے، قرات ان میں پڑھنا، جس کو ابھی بتایا گیا، یہ دین پڑھنے پڑھانے ہی کا نام ہے، اس لیے سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی۔ آج مسلمان ساری دنیا کیوں پیچھے ہے کہ ہم نے اصل اپنے مذہب کی سب سے پہلی تعلیم تھی اس کو بھول گئے۔ پہلے ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو نشر ہوا کہ سب سے زیادہ کم پڑھنے والے، اب یعنی مطلب ہے کہ بتایا گیا کہ مسلمان سب سے زیادہ دنیا میں پڑھنے والے یہودی ہے، اس لیے ترقی کر رہے ہیں۔
دینوں کی دنیا سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی قوم پڑھتی، باوجود یہ کہ وہ استعداد میں کم ہے، باوجود یہ کہ ان کی کنٹریز اتنے نہیں ہے، کہ بتایا گیا کہ اگر 75 یعنی مطلب ہے کہ فیصد پڑھنے والے اگر یہودی ہیں تو 5 یا 6% پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ آج مسلمان چاہتے ہیں کہ دین و دنیا کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھائی کے بغیر، پڑھنے کے بغیر ہماری کتاب کا نام خود پڑھنا ہے، اور ہماری قرآن کریم کی جو پہلی آیت نازل کی گئی پڑھو اقرا، پڑھنے ہی کا ذکر کیا گیا۔ تو اب آئیے، قرآن کے معنی قرون سے اگر نکلا تو جمع کرنا کیوں معنی رکھا گیا؟ اس لیے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سارے مضامین کو اللہ نے ایک اپنے یعنی اللہ کے حبیب پر جو کلام نازل اس میں جمع فرما دیا۔ اس لیے اور بھی کئی معنی ہیں کہ دنیا کے جتنے علوم، دنیا کی جتنی بھلائیاں، سب کی بنیاد قرآن کے اندر ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق اس معنی کو جانتا ہے۔ جتنے ماڈرن جدید علوم بھی ہے اس کی بھی بنیاد ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ چل کے جو آیات متعلقہ آئیں گے وہاں بتایا جائے گا کہ کس طرح سائنس کی بے شمار چیزیں، سائنٹسٹ بھی حیران ہیں جو آج ہم 1400 سال کے بعد جس بات کو ہم نے سوچا ہے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ اس طرح یہ ہر قسم کے صلاح فلاح کی چیزیں اپنے اندر جمع کرتا ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے، اپنے اندر جمع کرنے والی۔ قرن سے مان لیے ملنا ملانا، اقتران، صدی کو صدی کیوں کہتے ہیں؟ ایک صدی دوسری صدی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، بیچ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ صدی ختم ہوتی کوئی واقعہ ہو جائے الگ ہو جائے، نہیں، ایک دوسرے سے بالکل اٹیچ۔ ایک تو قرآن کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، ٹکراتی نہیں، یہ ٹکراؤ یا آپس میں اختلاف، تضاد، کنٹرڈکشن ہمارے فہم میں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیت میں ٹکراؤ نہیں، ایک معنی یہ ہے ملنے ملانے کے معنی، اقتران، قرن، یہ سب کے معنی ملنے کے۔ اور دوسرا ملنے کی ایک اہم حقیقت میں آپ بتاؤں کہ اس سے پہلے میں کچھ تمہیداً 1-2 باتیں عرض کروں۔ دنیا کے جتنے جانور ہیں ان کی زبان ایک، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا کوا انگلش بولتا ہے، عرب کا کوا عربی کہتا ہے، انڈیا کا کوا ہندی یا اردو بولتا ہے۔ سارے دنیا کے کوے ایک ہی زبان میں بات کریں گے، سب کی زبان ایک۔ دنیا کی جتنی بکریاں، جتنی بیل گائے ہیں ان کی زبانیں الگ نہیں کہ انڈیا کی جانور کی زبان یعنی بکری کی زبان اور یورپین دنیا کی بکری کی زبان اور امریکہ کی بکری کچھ اور کہتی ہے، عرب کی بکری کچھ اور کہتی ہے۔ سارے بکریاں ایک ہی آواز میں بات کریں گے، سارے بلیاں ایک ہی زبان میں بات کریں گے۔ جتنے حیوانات ہیں ان کی زبان ایک، لیکن انسان ہی ہے کہ امریکہ والوں کی زبان الگ، عرب کی زبان الگ، چائنا کی زبان الگ، رشیا کی زبان الگ، انڈیا کی زبان الگ۔ حد تو یہ ہے اسی انڈیا میں شمالی ہند، بہت سے شمالی ہند کی زبان جنوبی ہند والے نہیں جانتے، وہ اتنا دور کیوں جاتے؟ ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے لگا ہوا ہے کہ ہم کنڑی نہیں جانتے، کرناٹک نہیں جانتے، ہماری اردو نہیں جانتے، ہم اردو جانتے ہیں تو ہم وہ تامل نہیں جانتے، تامل والے ہماری اردو نہیں جانتے۔ اسی ایک انڈیا کے اندر بے شمار ایسے بولنے والے ہیں ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ امین آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش۔ اور یہی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ اور نشانیاں کیا ہیں؟ اختلاف السنتکم، تمہارے زبانوں کا اختلاف، کوئی تیلگو، کوئی اردو، کوئی ہندی، کوئی چائنا، کوئی یہ جو کہہ رہا ہے عربی، اس تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جانوروں کی زبان ایک ہے لیکن انسانوں کی زبان کو الگ کر دیا گیا۔ والمانی کو تمہارے رنگ، امریکہ کا رنگ الگ، انڈیا کے لوگوں کا رنگ الگ، یعنی مطلب ہے کہ وہ حبشیوں کا رنگ الگ، صومالیوں کا رنگ الگ، یہ تمہارے رنگوں کا اختلاف، تمہارے زبانوں کا اختلاف، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ اب کون سی چیز انسان کو ملا سکتی ہے؟ پھر حکم یہ ہے کہ اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو۔ اختلاف اتنا ہے، جانوروں کی زبان میں کوئی اختلاف نہیں، حشرات الارض کی زبان اختلاف ہماری زبان میں ہے، ہمارے رنگ میں اختلاف، ہماری زبان میں اختلاف۔ اگر کوئی چیز انہیں ملا سکتی ہے، رشیا، چائنا، امریکہ، یعنی عرب، انڈیا، کوئی اگر چیز ملا سکتی ہے تو انہیں قرآن ہی ملا سکتا ہے۔ اگر کوئی چائنی بھی اللہ اکبر کہے گا تو کیا پڑھے گا؟
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، عرب تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، امریکن پڑھے گا تو یہی پڑھے گا، رومی پڑھے گا تو یہی پڑھے گا، دنیا کی ہزاروں زبانیں ہیں، جو بھی پڑھے گا خواہ کون سے رنگ والا ہو یا کون سے زبان والا ہو سب یہی پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگر واقعی تمام دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو اگر کوئی ملا سکتا ہے تو اللہ کا کلام ملا سکتا ہے اور ملا رہا ہے۔ تو اب یقیناً یہ اس کے اندر ملنے ملانے کی جو صفت اگر ہے تو وہ قرآن ہی ہے، قرآن ہی کی بنیاد پر دل متحد ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب جب سب سے پہلی آیت کی ہم تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، ترجمہ کیا گیا آیت، قرآن کو بھی اس میں یعنی کچھ آیات میں، کچھ سوروں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ اب آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت کے معنی ہے علامت، نشانی۔ آیت کے معنی نشانی۔ خود قرآن میں آیت کہہ کر کثرت سے معجزہ مراد لیا گیا۔ آیت کے معنی معجزہ، کیونکہ وہ معجزہ کسی بھی نبی کی نبوت کی، عظمت کی، اس کی حقانیت کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ خود قرآن کریم میں لفظ آیت کے معنی خود آیت کے کم لیے گئے جتنا کہ معجزے کے معنی میں لیے گئے، بلکہ انبیاء کرام کے ساتھ جتنے جہاں پر اللہ نے آیت کہا گیا وہاں پر کیا مراد لیا گیا؟ معجزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ، آیت مانے توریت کی آیتیں نہیں ابھی بتایا جائے گا، بلکہ ہمارے معجزات کے ساتھ ایک کھلے پروف اور دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف۔ فرعون کے غرق ہونے تک توریت نازل ہی نہیں ہوئی، پھر کون سی آیت ہے یہ؟ معجزات۔ فرعون کے غرق ہونے تک توریت، جب فرعونیوں کو غرق کیا گیا، دریائے قزم جب پار ہوتے ہیں تو اسی وقت میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیتا ہے کوہ طور پر، وہاں پر توریت نازل کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے آیتیں دیا۔ چلو اور بات اگر کھلی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں، 9 کھلی آیتیں دیے۔ توریت کے 9 آیتیں تھے، وہاں تو ہزاروں آیتیں تھے۔ توریت کے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ 9 آیتیں دیے۔ 9 کیا؟ یوں تو بہت سے معجزات میں بڑے بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کتنے تھے؟ 9 تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آیت کے معنی معجزہ کیا؟ مطلب قرآن کریم کے ہر ایک